اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وسیدنا ومولانا وطبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآنہ المجید وفرقانہ الحمید وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم انما انت منذر ولکل قوم حاد صلوات شکر ادا کرتے ہیں پروردگار کا جس نے آج کی مجلس میں اپنے نامہ اعمال میں لکھوانے کی توفیق عطا فرمائی۔ بہت کریم ہے ہمارا رب چاہتا ہے کہ میرا بندہ تو کبھی بھی مایوس نہ ہو، تیری بخشش کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے۔ واقعاً اللہ رب العزت نے کتنا بڑا احسان کر دیا ہے کہ بندے کے لیے اگر توفیق نہیں ہوتی اعمال انجام دینے کی تو اس کو فرصت دی جاتی ہے۔ گو کہ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ اے میرے بندے اگر گناہ گار ہو تو کیا ہوا، محرم جیسا تجھے مہینہ عطا کیا، عید جیسے تجھے دن عطا کیے کہ اس میں اپنی بخشش کروا دے، رمضان جیسا مہینہ عطا کیا کہ اس میں تو اپنی بخشش کروا دے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ رب العزت نے بالآخر ہمیں یہ دن منانے کی توفیق عطا فرمائی کہ اے میرے بندے چھ جائے کہ تو گناہ گار ہے لیکن یہاں پہ آ جایا کر اپنی بخشش کروا لیا کر۔ اللہ رب العزت بہت ہی کریم ہے جس نے ہمیں اس دین پہ پائیدار رکھا ہے۔ یہ وہ دین ہے جس کی تبلیغ حضرت آدم علیہ السلام نے کی، مخالفت شیطان نے کی۔ یہ وہ دین ہے جس کی حفاظت نوح علیہ السلام نے کی تو مخالفت ان کے بیٹے کنعان نے کی۔ یہ وہ دین ہے جس کی حفاظت ابراہیم علیہ السلام نے کی تو مخالفت نمرود نے کی۔ یہ وہ دین ہے جس کی حفاظت موسیٰ علیہ السلام نے کی، مخالفت فرعون نے کی۔ یہ وہ دین ہے جس کی حفاظت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی اور مخالفت ابو جہل اور ابو لہب اور قریش نے کی۔ یہ وہ دین ہے جس کی تبلیغ مولا حسین علیہ السلام نے کی تو مخالفت یزید نے کی۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے انما انت منذر ولکل قوم حاد، اے میرے نبی تو فقط ڈرانے والا ہے، تو فقط پیغام پہنچا دے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ تو اکیلا نہیں ہے بلکہ تیرے ساتھ تیرے محافظ بھی ہم نے بھیجے ہیں، تیرے ساتھ حفاظت کرنے والے بھی ہم نے بھیجے ہیں، تیرے ساتھ تیری مدد کرنے والے بھی ہم نے بھیجے ہیں۔ یہاں پہ میں تفسیر البرہان کی طرف چلا جاؤں کیونکہ میں نے بہت ہی محنت کی ہے اس پہ۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اس مجلس کو تیار کرنے کے لیے آپ کی محبت کو دیکھتے ہوئے میں نے تاریخی کتابوں کا بھی مطالعہ کیا ہے، میں نے تفسیر کی کتابوں کا بھی مطالعہ کیا ہے، میں نے حدیث کی کتابوں کا بھی مطالعہ کیا ہے تاکہ بہتر سے بہتر پیغام آپ تک میں پہنچا سکوں۔ یہاں پہ تفسیر البرہان، وہاں پہ امام حسن علیہ السلام کو نبی پاک بتاتے ہیں کہ انما انت منذر ولکل قوم حاد سے مراد یہ ہے کہ ان المنذر، میں ہوں منذر، وعلی الہادی، اور علی ہادی ہے۔
نبی پاک فرماتے ہیں یا حسن الامام العلی امام، علی امام ہے، والخلیفۃ والحجۃ بعدی، میرے بعد وہ حجت ہے، وبعدہ انت امام والحجۃ وخلیفۃ، اس کے بعد امام آپ ہوں، وبعدک الحسین خلیفتی وحجتی، اور اس کے بعد یعنی آپ کے بعد حسین میں یہ حجت ہے روئے زمین پر، حسین حجت ہے۔ یعنی یہاں پہ اللہ رب العزت نے کبھی بھی زمین کو بغیر حجت کے نہیں چھوڑا۔ اگر علی گئے تو حسن آیا، حسن علیہ السلام گئے تو حسین علیہ السلام آئے، حسین علیہ السلام گئے تو امام زین العابدین علیہ السلام آئے، یہاں تک کہ آج بھی زمین حجت خدا سے خالی نہیں ہے۔ آج بھی ایک ایسی ہستی روئے زمین پہ موجود ہے جو لوگوں کی ہدایت کر رہے ہیں۔ اللہ نے کبھی بھی زمین کو خالی نہیں چھوڑا حجت خدا سے۔ یہ ہمیشہ اللہ رب العزت نے محافظ بھیجے ہیں۔ فقط منذر نہیں ہوتا، منذر کے ساتھ ساتھ ہادی بھی ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ خیال کرتے ہوں گے کہ ہادی فقط نبی ہوتا ہے، نہیں۔ بہت سارے یہ بھی کہتے ہیں کہ ہادی فقط امام ہوتا ہے، نہیں، بلکہ ہادی ایسے بھی ہوتے ہیں جو موحد ہوتے ہیں، ان کا نام ابو طالب ہے۔ ابو طالب کی صورت میں بھی ہادی موجود ہیں۔ یہاں پہ میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام محافظ شریعت ہیں، یہ شریعت کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب ذرا میں یہ بتاؤں کہ محافظ کا ذمہ داری کیا ہوتی ہے، یعنی محافظ کو کرنا کیا ہوتا ہے اور کس چیز کی حفاظت کی جاتی ہے۔ حفاظت کرنے والا کیا ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے۔ ایک جملے میں بتا دوں، جو حفاظت کرنے والا ہوتا ہے وہ مر مٹتا ہے لیکن چیز کو ضائع نہیں ہونے دیتا، وہ خود کو قربان کر دیتا ہے لیکن کسی چیز کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ یہاں پہ محافظ ہیں، محافظوں کی لسٹ ہے، میں فقط مختصر کر کے امام حسین علیہ السلام کے تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ یہاں سے سب سے پہلا شریعت محمدی میں، ویسے تو دین کے کافی محافظ ہیں لیکن شریعت محمدی میں سب سے پہلا محافظ حضرت ابو طالب ہیں۔ سب سے پہلے محافظ حضرت ابو طالب ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کا یہ قانون ہے کہ کوئی چیز ایسی آئے جو دوسری چیز کا دفاع کر سکے، اور اگر دفاع کرنے کے لیے اس کو کتنی بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے تو وہ کرے، کیونکہ اللہ رب العزت چنتا ہے اپنے نمائندوں کو، اپنے محافظوں کو چن کے رکھتا ہے کہ جو کبھی بھی راہ راستے ہٹے نہیں۔ میں آپ کو یہ مثال دے دوں، اللہ رب العزت کی دیکھیں قدرت عجیب ہے۔ کبھی کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام آتش کے اڑاہ میں محفوظ ہو جاتے ہیں، لیکن وہیں پہ اگر موقع آتا ہے تو چند انگارے ہیں ان سے حضرت موسیٰ جل جاتے ہیں۔ دیکھیں کتنا فرق ہے، اتنا بڑا اڑا، اتنی بڑی آگ ہے، اس میں ابراہیم علیہ السلام بچ جاتے ہیں، لیکن چند انگارے ہیں وہیں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جل جاتے ہیں، وہاں پہ وہ جل جاتے ہیں، ان کا منہ جل جاتا ہے۔ یہاں پہ راز کیا ہے؟ کیونکہ اللہ رب العزت یہ کہنا چاہتا ہے کہ جب آگ بھڑک رہی تھی وہاں پہ ابراہیم کو بچانا مقصود تھا، ابراہیم علیہ السلام کو بچانا مقصود تھا، آگ کو ٹھنڈا کرنا پڑا، لیکن یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے انگاروں کو ٹھنڈا نہیں کیا، کیونکہ یہاں پہ میں نے موسیٰ وہ نہیں بچانا جو فرعون کی نظر میں ایک بچہ ہے، بلکہ میں نے وہ موسیٰ بچانا ہے جو نبی ہے۔ شاید آپ نقطے تک نہیں پہنچ پائے، میں پھر سے کر رہا ہوں۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہاں انگاروں کو اٹھا لو اور انگارے اپنے منہ میں ڈال دو، کیوں؟ تاکہ وہ فرعون سمجھ لے ہاں یہ اگر اللہ کا نمائندہ ہوتا، کیونکہ یہ جانتا ہوتا کہ ان سے منہ جل سکتا ہے لہذا وہ نہ اٹھاتا، تو فرعون سمجھ گیا کہ جس بچے نے انگارے اٹھا کے اپنے منہ میں ڈال دیے ہیں، اپنے جلنے کی پرواہ تک نہیں کی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ موسیٰ نہیں ہے جس کو ہم مارنا چاہتے ہیں، جس کو ہم قتل کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہاں سے اللہ رب العزت کی حکمت یہ تھی کہ یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام انگاروں کو اٹھائے گا تو بچے گا، نہیں اٹھائے گا تو قتل کر دیا جائے گا۔ بہت سارے
طریقہ کار ہے اللہ رب العزت کے، کہیں پہ بچاتا ہے تو کہیں پہ فدا کر دیتا ہے، کیونکہ اگر آتش سے ابراہیم علیہ السلام کو نہ بچاتے، مطلب وہ وہاں پہ جل جاتے، شہید ہو جاتے، تو کس کے لیے شہید ہوتے؟ سامنے کوئی چیز ہی نہیں تھی جس کے لیے وہ قربانی دیتے۔ یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کو بچانا مقصود تھا۔ پھر ایک اور دو واقعے، ایک جب ابرہا ہاتھیوں کو لے کر حملہ کیا انہوں نے مکہ پر، یعنی بیت اللہ پر، تو ہاتھی آگے بڑھنے کو تیار ہی نہیں تھے، وہ حملہ نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ مٹانا نہیں چاہتے تھے۔ کیوں حملہ نہیں کرنا چاہتے تھے؟ کیونکہ اللہ نہیں چاہتا تھا، کیونکہ اللہ یہاں پہ کعبے کو بچانا چاہتا تھا، یہاں پہ بیت اللہ کو بچانا مقصود تھا۔ پوری توجہ، یہاں پہ بیت اللہ کو بچانا مقصود تھا۔ میں کہتا ہوں مثلا ہم خود سمجھ لیں کہ اگر بیت اللہ نہ بچتا تو نہ بچانے کے مقابلے میں کیا چاہتا خدا؟ پوری توجہ، اس کے مقابلے کوئی چیز نہیں تھی جو کعبہ کو قربان کر کے، پوری توجہ، میری پوری مجلس کا نقطہ یہیں پر ہے۔ اس نقطے کو اگر آپ سمجھ گئے تو ہر چیز سمجھ آئیں گے۔ یہاں پہ اگر اللہ رب العزت کعبے کو شہید کرنے دیتا تو اس کے مقابلے میں کس چیز کو بچاتا؟ کوئی چیز بچانے کی نہیں تھی، یہاں پہ خود کعبہ بچانے کی چیز ہے۔ وہاں پہ حکم ہوتا ہے کہ آگے نہ بڑھنا، حملہ نہیں کرنا، وہاں پہ یہ آگے نہیں بڑھتے۔ لیکن ایک ہجرت کا واقعہ ہے، پوری توجہ، ایک ہجرت کا واقعہ ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے کہ آپ مکہ کو ترک کر دیں، مدینے کی طرف چلے جائیں۔ کہتے یا اللہ، آپ نے ہاتھیوں کو روک کر کعبے کو بچا لیا تھا، تو یہاں پہ مشرکوں کو روک کر کیا محمد مصطفیٰ کو نہیں بچا سکتا؟ یہاں پہ انداز الگ الگ ہے۔ کیوں؟ یہاں پہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو محض بچانا مقصود نہیں تھا، یہاں پہ بہت کچھ مقصود تھا۔ یہاں پہ ہجرت خود مقصود تھی، تاکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل کر مدینے کی طرف جائیں، تاکہ مدینے والوں کو بھی ہدایت ملے۔ یعنی بہت ہدایت دی گئی کافروں کو، مشرکوں کو، مکے والوں کو، اب کچھ باری ان کی بھی ہے، اب ان کو بھی ہدایت ملنی چاہیے۔ یہاں بہت سارے اسرار تھے، تو یہاں پہ یہ سمجھ لینا چاہیے۔ اب ایک اور نقطہ کہ حفاظت کس کی کرنی ہے، حفاظت کس وقت کرنی ہے، حفاظت کس لیے کرنی ہے، یہ بہت ہی عام مسئلے ہیں۔ اگر ان نکات کو سمجھ گئے تو پوری مجلس آپ میری سمجھ جائیں گے، انشاءاللہ توجہ رکھیں آپ۔ تو یہاں پہ محافظ کی ضرورت ہے۔ یہاں اللہ پاک بچاتا ہے، کبھی خود، کبھی کسی کو بھیج کر بتاتا ہے، کبھی جانوروں کو الہام کر کے بھی بچاتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے بچانے کے طریقے ہیں۔ لیکن جب محمد مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ نے جب اعلان بعثت کیا، جب اعلان نبوت کیا، جب بعثت ہوا، اعلان کرنے کے بعد وہی مشرک، وہی کافر دشمن بن گئے جنہوں نے خود کہا تھا تو صادق بھی ہے، تو امین بھی ہے۔ اتنی مکار قوم تھی، صادق امین مانتے ہوئے بھی مکر گئے۔ اور وہاں پہ کوئی تو ہونا چاہیے، پوری توجہ، کوئی تو ہونا چاہیے جو اس محمد مصطفیٰ کا دفاع کرے۔ وہاں پہ دفاع کرنے کے لیے حضرت ابو طالب کھڑے ہوتے ہیں۔ اب یقین جانیے، پوری توجہ، یہ فیل، یہ ہاتھی، یہ جانور ہیں، پوری توجہ، یہ جانور ہیں، جانور جانتے نہیں ہیں، ان کا عقل نہیں ہوتی، لیکن اللہ رب العزت الہام کر کے ہاتھیوں کو، پوری توجہ، ہاتھیوں کو الہام کر کے کعبے کو بچا رہے ہیں۔ تو یہاں پہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ رب العزت خود حضرت ابو طالب کو الہام کر کے محمد کو بچا لے؟ یہاں پہ محمد مصطفیٰ کو بچایا جا رہا ہے۔ سب سے پہلا حملہ، پوری توجہ، اب پچھلی مثالیں تھی، اب اسلام پہ جتنے بھی حملے ہوئے ہیں، پہلا حملہ پھر آخری حملہ، بیچ میں چند حملے میں بیان کرتا ہوں۔ جو پہلا حملہ کیا گیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، لیکن میں آخری حملے تک پہنچنا چاہتا ہوں، یعنی امام حسین علیہ السلام پہ حملہ۔ سب سے پہلا حملہ، جیسے ہی اعلان نبوت ہوا، سب نے کہا کہ یہ جادوگر ہے۔ انک لمجنون، اے رسول، اے محمد، وہاں پہ کیونکہ وہ محمد کا لفظ بولتے تھے، اے محمد آپ معاذ اللہ دیوانے ہیں،
آپ مجنون ہیں، جادوگری کی تہمت لگاتے تھے کہ یہ ساحر ہے، لوگوں کو کہتے تھے اس سے دور ہو جاؤ، اور وہاں سے سب سے پہلے مدافع اسلام، مدافع نبوت اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، حضرت ابو طالب اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ کتاب طبقات الکبریٰ، پوری توجہ، کتاب طبقات الکبریٰ میں جناب ابن سعد نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو طالب اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں خبردار، جو کچھ یہ تمہیں بتا رہے ہیں وہ سب کچھ صحیح بتا رہے ہیں، یہ سب کچھ صحیح بتا رہے ہیں، اتبعوہ، آپ سب اس کی اتباع کریں، وعینوہ، اور اس کی مدد کریں، ترشدو، جب تم اس کی اتباع کرو گے، جب تم اس کی مدد کرو گے تو تم خود ہدایت پالو گے۔ سوال یہ ہے جو خود گمراہ ہو، پوری توجہ چاہتا ہوں، جو خود گمراہ ہو دوسروں کو کیسے ہدایت دکھا سکتا ہے؟ جو خود گمراہ ہے یہ یہاں پہ دوسروں کو ہدایت دکھا رہے ہیں، یہ عجیب بات ہے، جس کو دنیا کافر کہتی ہے، یہ دنیا کا پہلا کافر ہے معاذ اللہ، جو دوسروں کو ہدایت دکھا رہا ہے، دوسروں کو ہدایت کر رہے ہیں۔ پہلا حملہ، پھر جب اس حملے میں ناکام ہوئے کافرین مشرکین، جب اس حملے سے ناکام ہوئے تو پھر کیا کہا؟ آ جاتے ہیں کس کے پاس؟ پوری توجہ، کس کے پاس آئیں؟ ہمیشہ بندہ کوئی چیز لینے اس کے پاس جاتا ہے جو اس کا مالک ہوتا ہے، اس کے پاس جاتے ہیں جو اس کا مالک ہوتا ہے، وہ مالک کے پاس جاتے ہیں کوئی بھی چیز لینے کے لیے۔ یہاں پہ محمد مصطفیٰ کو لینا ہے، کون لے رہے ہیں؟ کافرین مشرکین محمد مصطفیٰ کو لینے آ رہے ہیں، کیوں؟ وہ لے کر اس کو یا تو گم کر دیں یا معاذ اللہ قتل کر دیں، شہید کر دیں، تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، یعنی وہ اسلام کو مٹانا چاہتے تھے، لیکن کس کے پاس آنا چاہیے تھا؟ پوری توجہ، پوری توجہ، یہاں پہ حضرت ابو طالب کے اسلام کی دلیل دے رہا ہوں، یہاں پہ کیوں کس کے پاس آنا چاہیے؟ کم سے کم اس شخص کے پاس آنا چاہیے جو خود مسلمان ہو، لیکن یہ کہاں پہ جا رہے ہیں؟ یہ آ رہے ہیں سیدھے حضرت ابو طالب کے پاس۔ تو ماننا پڑے گا کہ جو کافر تھے وہ بھی مان رہے تھے کہ حضرت ابو طالب ہمارا نہیں محمد کا ہے۔ برا آئے حضرت ابو طالب کے پاس، آنے کے بعد کہا اس محمد کو، میں یہ لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ کافری مشرکین یہ لفظ استعمال کر رہے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دو، اس کو ہمارے حوالے کر دو۔ تو کیا کہتے ہیں حضرت ابو طالب؟ کہتے ہیں فلسنا، پوری توجہ چاہتا ہوں، سیرت ابن ہشام، سیرت نبویہ ابن ہشام، جناب ابن ہشام اپنی سیرت میں لکھتے ہیں فلسنا ورب الکعبۃ نسلم احمدا، یہ تم نے سوچ بھی کیسے لیا؟ رب کعبہ کی قسم ہم احمد کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔ آپ نے شاید جملے پہ توجہ نہیں دی۔ حضرت ابو طالب فرماتے ہیں رب الکعبہ ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم کھا رہے ہیں۔ اے حضرت ابو طالب کو کافر کہنے والوں، ذرا بتاؤ تو صحیح، ذرا بتاؤ تو صحیح، اگر حضرت ابو طالب معاذ اللہ مشرک ہوتے، کافر ہوتے تو لات کی قسم کھاتے، عزا کی قسم کھاتے، بتوں کی قسم کھاتے، نہ کسی بت کی قسم کھائی ہے، نہ کسی مشرک معزز کی قسم کھائی ہے، نہ کسی اپنے بڑے کی قسم کھائی ہے، بلکہ سیدھی قسم اس کی کھائی ہے جو محمد کا بھی رب ہے اور کعبے کا بھی رب ہے۔ فرماتے ہیں وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، رب پروردگار کعبہ کی قسم ہے، ہم محمد کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتے۔ یہ دوسرا حملہ۔ اب آتا ہے تیسرا حملہ۔ جب تیسرا حملہ ہوا، تیسرا حملہ کون سا تھا؟ جب دیکھا کہ ہمارا مجنون کہنا، ساحر کہنا، جادوگر کہنا، یہ سب کچھ کہنا ہمارا ناکام ہو گیا، حضرت ابو طالب کے پاس بھی گئے، اپنے بچے کو ہمارے حوالے نہیں کیا۔ اب یہ ہے کہ چاہے حضرت ابو طالب چاہیں یا نہ چاہیں، چاہے وہ کتنی بھی کوشش کریں، ہم نے اس کو قتل کرنا ہے۔ یعنی اب نبی پاک کو قتل کرنے کے در پہ تھے، اب اس کو قتل کر کے ہی رہیں گے، شہید کر کے ہی رہیں گے۔
اب انہوں نے پلان بنانا شروع کر دیے کہ اب ہم اس کو قتل کرتے ہیں تاکہ اسلام کا جھنجھٹ ختم ہو جائے۔ جب وہ قتل کرنے کا ارادہ کر لیا اور حضرت ابو طالب کو پتہ چل گیا تو سب اپنے بنی عبد المطلب کو بلا کے کہتے ہیں کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ کچھ قریش محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا چاہتے ہیں، تو خبردار یاد رہو جو بھی اس کے نزدیک آئے تمنعوہ، تم نے اس کو روکنا ہے کہ ارادو ان یقتلوا، کہ وہ چاہتے ہیں کہ محمد کو قتل کر دیں، یعنی محمد مصطفیٰ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، تم نے اس کو روکنا ہے اپنے تمام بچوں سمیت، اپنے پوری فیملی سمیت، اپنے پورے خاندان کے سمیت، تمام افراد کے سمیت پورا زور لگا کے حضرت ابو طالب محمد کو بچاتے ہیں۔ پوری توجہ یہاں پہ یہ دینا چاہتا ہوں آپ کے لیے، ایک نقطہ دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ بندہ ہمیشہ اپنی محبوب چیز بچاتا ہے، پوری توجہ، محبوب چیز بچاتا ہے، تمام محبوب چیزوں کو قربان کرے کہ پوری چیزیں محبوب ہوں، لیکن جس کو بچایا جا رہا ہے وہ سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ہم اپنے بچے دیتے تھے اسلام پہ، دین پہ سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، ماں باپ قربان کر دیتے ہیں، بیٹا قربان کر دیتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا دین میرے باپ سے زیادہ مقدس ہے، میرے بیٹے سے زیادہ اہمیت ہے۔ تو یہاں پہ محمد حضرت ابو طالب کے بھتیجے کا نام نہیں بلکہ حضرت ابو طالب کے مذہب کا نام تھا۔ یہاں پہ بھی ہر صورت میں دفاع کیا۔ شاب ابی طالب وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، وہاں پہ بھی بڑی ہمت کے ساتھ دفاع کیا حضرت ابو طالب نے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ کچھ نہیں ہونے والا، کافرین مشرکین سب نے دیکھا کچھ نہیں ہونے والا، تو اب ان کو انتظار کرنا پڑا کس کا؟ حضرت ابو طالب کی وفات کا، کہ یہ یہاں دنیا سے چلے جائیں تو ہمارا کام آسان ہو۔ لیکن انہیں پتہ ہی نہیں ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ شہر خدا بھی ہے، کوئی ہے جو اس کا دفاع کرنے والا ہے۔ جب حضرت ابو طالب کی وفات ہو جاتی ہے اس کے بعد اب پھر ارادہ کر لیتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم قتل کر دیں۔ جب وہ قتل کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کی وحی ہوتی ہے کہ اے میرے نبی اب مکے کو ترک کر دے، اب مکے کو ترک کر دے، مدینے کی طرف چلا جا اور اپنے بستر پہ علی ابن ابی طالب کو سلا دے۔ پوری توجہ، اس بستر پہ علی ابن ابی طالب کو سلا دے۔ سوال یہ ہے کسی اور کو بھی سلا سکتے تھے، کسی اور کو بھی وہاں پہ بٹھا سکتے تھے، لیکن علی ابن ابی طالب کو کیوں؟ شاید یہی جواب آئے کہ ایسی کوئی ہستی دکھا دو جس میں آدم کا بھی جلوہ نظر آئے، نوح کا بھی جلوہ نظر آئے، عیسیٰ کا بھی جلوہ نظر آئے، موسیٰ کا بھی جلوہ نظر آئے، خود محمد کا بھی جلوہ نظر آئے۔ یہ یہاں پہ رکھ کے بستر محمد پہ یہاں پہ سلا کے خود نبی پاک یہ بتانا چاہتے ہیں کیونکہ مجھے بچنا ہے، علی کو قربان کرنا ہے، جو سامنے والا آ جائے کم سے کم یہ تو نہ سمجھے کہ اس سے تو محمدی کی کوئی صفت نظر ہی نہیں آتی، ہمیں پہلے سے ہی پتہ چل گیا، ان کو پہلے سے ہی پتہ چل جاتا۔ بڑا وہاں پہ حکم ہوتا نکلنے کا۔ یہاں پہ پھر متوجہ کرتا ہوں آپ کو، یہاں پہ اللہ رب العزت یہ کہہ سکتا تھا کہ اے میرے نبی آپ مکے میں رہیں، میں ان کو اس طرح راند دوں گا، اس طرح نکال دوں گا، اس طرح ہٹا دوں گا جس طرح میں نے ہاتھیوں کو ہٹا دیا، لیکن نہیں۔ کیوں؟ معیار ایک نہیں ہے، اصل میں معیار اگر کلی دیکھا جائے تو وہ ایک، وہ کیا ہے؟ مسلک کے مطابق کسی چیز کو بچانا، جہاں پہ جس طرح جس چیز کو بچایا جائے اسی طرح بچانا، اصل مقصود یہی ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جیسے چلے جاتے ہیں، ایک اور حملہ ہوتا ہے اسلام پہ، وہاں پہ محافظ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک اور حملہ جنگ احد میں ہوا، یہاں پہ میں مختصر اشارہ کرتا ہوں، آگے پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہاں پہ ایک حملہ ہوتا ہے جنگ احد پر۔ جنگ احد میں نبی پاک پر جب حملہ ہوا، ایک لشکر آ رہا ہے، دوسرا لشکر، کیوں؟ سب نے دیکھ لیا کہ اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ گئے، سب نے حملہ کرنے کی کوشش کی۔ اب یہاں پہ میں تاریخ کامل سے جملے نقل کر رہا ہوں۔ ابن عاصر جزری شافعی محترم، بہت بڑی محترم شخصیت ہے، بڑے مورخ ہیں، انہوں نے اپنی تاریخ کامل میں نقل کیا ہے کہ نبی پاک نے دیکھا کہ ایک جماعت مشرکین مجھ پر حملہ کر رہی ہے، تو نبی پاک نے فرمایا یا علی احمل علیہم، اے علی تو آپ ان پر حملہ کر دیں۔ پھر اس پہ حملہ کر دیا، دوسرا آیا اس پہ حملہ کر دیا،
حملہ کرتے کرتے کوئی ایسا وقت آیا جب یہ آواز بلند ہوئی قد قتل محمد، کیونکہ یہ آواز شیطان کی تھی، یعنی محمد مصطفیٰ معاذ اللہ شہید ہو چکے ہیں، تو وہاں پہ علی بن ابی طالب نے محمد مصطفیٰ کا ہاتھ بلند کر کے کہا ھذا محمد رسول اللہ، محمد مصطفیٰ شہید نہیں ہوئے، یہ محمد مصطفیٰ زندہ ہیں۔ وہاں پہ بچا رہی ہے دفاع، پھر وہاں پہ جبریل نازل ہوتے ہیں، کہتے ہیں ما ہی المعاصات، ماشاءاللہ یہ کیا مدد ہے۔ وہاں پہ اس کے بعد پڑھتے لا سیف الا ذوالفقار لا فتح الا علی۔ یہ اور ایک اور حملہ یہاں پہ، کیونکہ تمام چیزوں پہ میں ایک نکتہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ نبی پاک یہ کہہ سکتے تھے کہ یا اللہ جس طرح ہاتھیوں کو کعبے سے پیچھے ہٹا دیا تھا، ان مشرکوں کو بھی ہٹا دے، مشکل وقت تھا، بڑی بات جنگ بدر میں فرشتوں کی مدد بھی آئی، یہاں پہ وہ بھی مدد نہیں تھی۔ اب یہاں پہ پھر وہی سوال ہوتا ہے، بدر میں مدد آئی، یہاں پہ مدد نہیں آ رہی تھی، حالانکہ یہ شکست کا سامنا ہو چکا تھا، پھر بھی مدد نہیں آئی، کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ یہ دکھانا مقصود تھا کہ محمد کو اکیلائی میں بچانے والا کون ہے۔ پھر ایک اور حملہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے نبی پاک کے گھر پہ، امام علی علیہ السلام کے گھر پہ۔ وہاں پہ ایک ایسا موقع آیا جہاں پہ دروازے پہ یہ شور سنائی دیا کہ اے علی باہر آ جائیں، بیعت کر لیں، ورنہ ہم یہ پورا گھر تمہارے اوپر جلا دیں گے۔ یہ تاریخ طبری آپ خود جا کے مطالعہ کریں، میں صرف یہ مسلطی طور پہ یہ بیان کرنا چاہتا ہوں، تاریخ طبری ہے، المصنف ہے، بہت ساری تقریباً 20 سے زائد کتابوں کے اندر یہ موجود ہے۔ تو وہاں پہ سوال پوری توجہ، یہاں پہ ایک اہم نکتہ دے جا رہا ہوں، وہاں سوال یہ ہے کہ جب دروازہ پہ شور ہو وہاں پہ مرد کو جانا چاہیے یا عورت کو؟ وہاں پہ مرد کو جانا چاہیے یا عورت کو جانا چاہیے؟ یقین ہر کوئی کہے گا مرد کو جانا چاہیے، میں کہتا ہوں غلط کہتے ہو، بلکہ جو محافظ ہے اس کو جانا چاہیے، پوری توجہ، جو محافظ ہو اس کو جانا چاہیے، جو محفوظ ہو اس کو محفوظ رہنے دیا جائے، یعنی جس کی حفاظت کی جا رہی ہو وہ محفوظ رہنا چاہیے، جو حفاظت کرنے والا ہو وہی دروازے پہ جائے۔ اب بتائیں دروازے پہ کون گیا تھا، علی گیا تھا یا زہرا؟ اہم نکتہ یہاں پہ یہی کہتے ہیں نا کہ علی علیہ السلام گھر میں موجود تھے تو خود دفاع کے لیے کیوں نہیں گئے؟ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کیوں گئی؟ تو اس کا جواب وہ ایک جملے میں کہہ دیتا ہوں، بھئی زہرا سلام اللہ علیہا دروازے پہ اس لیے گئی کیونکہ اب محافظہ زہرا ہیں، علی کو بچانا ہے، علی علیہ السلام کو بچانا ہے، ولایت کو بچانا ہے، ولایت کو بچانے کی خاطر زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے آپ کو قربان کر دیا، پوری توجہ، اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ یہاں پہ زہرا سلام اللہ علیہا کا قربان ہونا ضروری تھا، کیوں؟ تاکہ ولایت بچ جائے، تاکہ علی بن ابی طالب کی ذات بچ جائے۔ وہاں پہ یہ محافظہ ہیں زہرا سلام اللہ علیہا اور محفوظ ہیں علی بن ابی طالب۔ میرے نقطے تک آپ پہنچ چکے ہوں گے، کس چیز کو کس طرح بچانا ہے، کہاں پہ بچانا ہے۔ اب آتے ہیں ایک اور حملہ ہوتا ہے اسلام پہ، وہ کون کرتا ہے؟ وہ یزید حملہ کرتا ہے۔ جب یزید نے اسلام پہ حملہ کیا، اب اسلام کی آواز آتی ہے مجھے خطرہ ہے کوئی بچانے والا ہو، تو یہاں پہ اہل بیت کو بچانا نہیں، اسلام کو بچانا ہے، کیونکہ یہاں پہ مقصود بچانا اسلام ہے اور اس کو بچانے والے اہل بیت ہیں۔ جو بچانے والا ہوتا ہے وہ ہر صورت میں اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے کہ جس کی میں حفاظت کر رہا ہوں وہ بچ جائے، وہ محفوظ ہو جائے۔ اب محافظ جتنا وفادار ہوتا ہے اتنا ہی مرتے دم تک اپنی قربانی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے، وہ آخر دم تک اپنی قربانی دیتا ہے، وہ قربانی مشکل سے مشکل وقت میں بھی قربانی دیتا ہے۔ بڑی بات یہ ہے سب سے اچھا، سب سے بہتر، سب سے مخلص محافظ اسی کو ہی کہا جاتا ہے جو مشکل سے مشکل وقت میں، انوکھے حالات میں اپنے آپ کو ہر مشکل میں ڈال کے کسی چیز کی حفاظت کرے، یعنی اپنا مرنا گوارا کرے لیکن کسی چیز پہ آنچ آنے نہ دے۔ مخلص، اس مخلص نے اعلان کر دیا اے اسلام اگر آپ پہ خطرہ ہے تو بچانے والا میں ہوں۔
جب پتہ چلا امام حسین علیہ السلام کو بتایا گیا مدینے میں، جب مدینے میں بتایا گیا کہ فلاں فوت ہو گیا ہے، اب اس کا بیٹا یزید تخت نشین ہو گیا ہے، امام حسین علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کیسے، یہ نہیں کہا کیوں، یہ نہیں کہا کوئی تھا یا نہیں، یہ نہیں کہا کہ کسی نے اعتراض کیوں نہیں کیا، بلکہ فرمایا وَعَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامُ، اسلام پہ سلام ہو جب یزید جیسا حاکم بن جائے، ایسے اسلام پہ سلام۔ یہ جملہ ایسے وقت میں استعمال کیا جاتا ہے جب کسی چیز کے بچنے کی کوئی امید ہی نہ ہو، یعنی اب امام حسین صاحب نے اعلان کر دیا کہ اگر یزید حاکم رہتا ہے تو اسلام نہیں رہتا، اگر یزید حاکم رہتا ہے تو اسلام نہیں رہتا، اب یزید کو مٹانا ہے چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ اب یزید کو مٹانے کے لیے نکلتے ہیں، کیسے وقت میں نکلتے ہیں؟ رات کے وقت میں نکلتے ہیں۔ رات کے وقت میں، دن کو کیوں نہیں نکلے؟ کیونکہ دن میں اگر نکلتے تو ولید حاکم تھا، گورنر تھا، گرفتار کروا لیتا، جو مقصود تھا وہ حاصل نہ ہوتا، کیونکہ بہت ساری شخصیتیں، بڑی بڑی شخصیتیں مدینے میں ہی شہید ہو گئیں، کوئی عطا پتہ نہیں، مدینے میں ہی شہید ہو گئیں، کسی نے قدر نہیں کی۔ لیکن اگر امام حسین صاحب بھی مدینے میں شہید ہو جاتے، کوئی نہیں جانتا کہ کیوں شہید ہوئے، کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ کیا اہمیت اسلام کی۔ مولا حسین نے نکلنے کا ارادہ کر لیا۔ جب نکلنے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے تھا امام حسین صاحب کو؟ سب سے الوداع کرنی ہے، لیکن مولا حسین الوداع اس سے کرنے گئے جو قبر مبارک میں مدفون ہے۔ سب سے پہلے اپنی ماں کی قبر پہ جاتے ہیں، اپنی والدہ کی قبر پہ جا کے کہتے ہیں اے اماں، تیرا فرزند مدینے چھوڑے جا رہا ہے، جا رہا ہے مدینے سے اسلام کو بچانے۔ بعد میں آتے ہیں اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مطہر پہ، جب وہاں پہ پہنچتے ہیں نا تو امام حسین صاحب نے ایک آہ بلند کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ انا حسین ابن فاطمہ، اے نانا میں حسین ہوں، میں فرزند زہرا ہوں، انا فرخک، میں تیرا بچہ ہوں، میں تیرا فرزند ہوں، و فرخ ابنتک، میں تیری بیٹی فاطمہ کا فرزند ہوں۔ اے نانا، میری کسی نے مدد نہیں کی ہے، مجھے اکیلا کر دیا ہے، میں بہت ہی اکیلا ہو گیا ہوں، میں جا رہا ہوں مدینے کو چھوڑ کے۔ جب مولا حسین علیہ السلام مدینے کو چھوڑ کر مکے کی طرف گئے نا، 28 رجب تھی، مکے میں جب پہنچتے ہیں تو حج کے ایام ہیں۔ حج کے ایام میں آپ سب کو پتہ ہے کہ لوگ قربانی کا جانور لے کے آتے ہیں کہ میں حج انجام دوں گا، مناسک حج کو انجام دوں گا اور قربانی کروں گا۔ یعنی قربانی بھی ایک مناسک حج میں سے ایک عمل ہے، میں قربانی کروں گا۔ کسی کے ذہن میں یہ سوال آیا ہوگا کہ مولا حسین بھی تو مکے آئے تھے، مولا حسین بھی تو حج کرنے آئے تھے، لیکن مولا حسین قربانی کیوں نہیں لے کے آئے؟ مولا حسین کے پاس کیا قربانی تھی؟ کیا قربانی نہیں کرنا چاہتے تھے؟ جب سب قربانی کرتے ہیں تو مولا حسین کیوں نہیں قربانی کرتے؟ کیا قربانی نہیں کرنی چاہیے؟ اللہ کی تاکید بھی ہے کہ قربانی کرو، قربانی کرنی چاہیے، لیکن کیوں قربانی کے لیے جانور نہیں لے کے آئے؟ میں کہتا ہوں آپ کی نظریں نہیں دیکھ سکتی، لیکن مولا حسین بھی قربانی لائے ہیں۔ سب قربانی لاتے ہیں لیکن مولا حسین بھی قربانی لے آئے ہیں۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ کبھی کبھی جانور کو قربانی کے لیے لایا جاتا ہے، لیکن اس مرتبہ مولا حسین علی اکبر کو قربانی بنا کر لے کے آئے ہیں، عباس کو قربانی کے لیے لے کے آئے ہیں، اصغر کو قربانی کے لیے لے کر آئے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ ہر کوئی مکے کی مینا میں قربانی کرتا ہے، لیکن میرا مولا حسین ابھی یہ کربلا کی مینا میں قربانی کریں گے۔ ایک اہم جملہ اگر اپنے ذہن کو بنا لیں، اپنے تصور کو بنا لیں
جب قربانی کی جاتی ہے تو قربانی کرنے کے بعد کیا کیا جاتا ہے؟ پوری توجہ، معذرت کے ساتھ جملے بہت مشکل ہے لیکن میں پڑھنا چاہتا ہوں، مولا کی مظلومیت بیان کرنی ہے۔ جب یہ قربانی کی جاتی ہے تو قربانی کرنے کے بعد اس قربانی کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جاتے ہیں، اس قربانی کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جاتے ہیں، اس کے بوٹی بوٹی ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ بھی عجیب مثال ہے، عجیب تشبیہ ہے۔ ایک قربانی کا جانور ہوتا ہے، ایک مولا حسین قربانی لاتے ہیں۔ جب کربلا کی مینا میں قربانی کرتے ہیں تو قربانی کرتے وقت قربانی کرتے کرتے لاشوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، جنازے پامال ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ بھی عجب بات ہے، اللہ رب العزت کیا چاہتا ہے کہ جنازے پڑے زمین پہ، ایک مرتبہ گھوڑے دوڑتے ہیں۔ یہ کہ یا اللہ کیا کرشمہ ہے، مکے میں ہاتھی مکے پہ حملہ انہوں نے نہیں کیا لیکن مولا حسین کا جنازہ ہے، اس پہ کیسے گھوڑے دوڑ گئے کہ اللہ کی آواز آئے گی۔ میں جانتا ہوں مسلط میں یہاں پہ میرے حسین کو میں نے قربان کرنا ہے، وَأَكْرَمْتُهُ بِالشَّهَادَةِ، میں نے حسین کو شہادت کے ذریعے سے عزت دی ہے، میں اس کو اسلام پہ قربان کرتا ہوں۔ یقین مولا حسین کی بھی آواز یہی آئے گی، اے اللہ آپ کا اسلام اگر میرے ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے بچ جاتا ہے تو میں ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے لیے قربان ہوں۔ اے تلواروں، اے تیروں، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ اے گھوڑے سواروں، چلو میرے لاشوں کو پامال کر دو۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اللہم صل یا اللہ یا اللہ یا اللہ بحق محمد و آل محمد۔ جس نے بھی یہ مجلس کا بندوبست کیا ہے ان کا یہ بندوبست اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد، جتنے مومن بے روزگار ہیں ان کو روزگار نصیب فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد ہمیں بھی اسلام کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اسلام میں سرخرو فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد ہمیں شہادت کی موت نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے بھی مومنی مومنات بے روزگار ہیں ان کو روزگار نصیب فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد جتنے مومنی مومنات مشکلات میں ان کو مشکلات سے دور فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں لقمہ حرام سے محفوظ فرما۔ یا اللہ مذہب حقہ کی حفاظت فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد جتنے بھی مذہب حقہ کے مخالف ہیں اگر لائق ہدایت ہیں تو ان کو ہدایت فرما، اگر لائق ہدایت نہیں ہے تو ان کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ بالخصوص اسرائیل و امریکہ کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ ہمارے بارے میں آقا کے ظہور میں جلدی فرما۔ یا اللہ ہمیں امام کے انصار و اعوان میں سے شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صل علی محمد۔